السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا حاتم مسلم رحمۃ اللہ علیہ پانچواں فائدہ جو بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے جو مجھے فائدہ ملا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس حسد کی اصل وجہ شان و عظمت، مال و دولت اور علم ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی اس آیات پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کی زشت کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹ دیا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ مال و دولت، شان و عظمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے فرما دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چاہا مقدر فرما دیا، اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اسی لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور رب کریم کی تقسیم و تقدیر پر راضی ہوں۔ محترم اسلامیوں، دیکھا کہ حسد کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں یوٹیوب پر دیکھ لیں، کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو کوئی کسی کی۔ اللہ کے اولیاء کو خدا را مت چھیڑیں، ان کے اوپر انگلی مت اٹھائیں۔ جیسا کہ مولانا الیاس قادری کے حوالے سے آپ خوف خدا کی وجہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو کسی کو کیا حق بنتا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، کسی دنیا والے کے لیے یا کسی کے لیے اور کے لیے تو نہیں رو رہے۔ تمہارا کیا حق بنتا ہے جو مولانا الیاس قادری پر ہاتھ اٹھاتے ہو، انگلی اٹھاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جو اللہ کے اولیاء کو بھونکتے ہیں، خدا انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک دور کے ہمسائے تھے، وہ جب میں یہ سبز پگڑی باندھ کر ان کے ہاں جاتا تو کہتا یہ سبز طوطا آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اللہ کا اولیاء کا ماننے والا آ گیا۔ رات کو 10-11 بجے وہ مرا، تو صبح 3 بجے اس کا جنازہ تھا، تو صبح کے 10 بجے تو اس کا جسم پھٹنے لگا، بدبو پھیلنے لگی۔ تو گھر والوں نے کہا جلدی اس کو اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، جلدی دفناؤ، ورنہ پورے علاقے میں بدبو پھیل جائے گی۔ یہ اللہ کے اولیاء کے شان پر بھونکنے والا تھا، تو اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، دنیا ہی میں اس کا جسم پھٹنے لگا، بدبو پھیلنے لگی۔ تو خدا را اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ جو مولانا الیاس قادری زندہ مجدہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے روئیں، جس طرح گر گڑائیں، تمہارا کیا حق بنتا ہے جو مولانا الیاس قادری پر انگلی اٹھاتے ہو؟ خدا را جس نے یہ حرکتیں کی ہیں، وہ تو قرآن و سنت، وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے جام لٹا رہے ہیں، وہ تو فیضان مصطفیٰ تقسیم کر رہے ہیں، وہ تو بیران مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا اعلان ہے نمازی بنو، نمازی بنو۔ ان کی تو ایک ہی تبلیغ ہے، نمازی بنو، مساجد آباد کرو۔ کیوں میرے پیر کے پیچھے پڑے ہو؟ لہذا جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، خدا را ان سے التجا کروں گا، چھوڑ دیں مولانا الیاس قادری کا پیچھا۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ وہ جس قدر گڑ گڑائیں، روئیں، ان کا انداز اپنا ہے۔ جب انسان خوف خدا میں آتا ہے تو دھاڑیں نکل جاتی ہیں۔ اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگائیں، توبہ کریں۔ جس نے یوٹیوب پر ان کے کلپ کاٹ کر بنائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، تو یہ دیکھیں اس طرح کا کون سے دین میں ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو محترم اسلام بھی ایسے واقعات، ایسی چیزیں ملی ہیں، حدیثوں میں ہیں ایسے حالات۔ اگر کوئی رو رہا ہے تو خدا کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، تیرے باپ کے لیے، تیرے لیے نہیں رو رہا۔ خدا را اس طرح کی اب حرکتیں مت کریں، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی غیبتیں، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ بس فلاں خراب ہے جی، مولانا الیاس قادری ایسا، کون سا یہ ہے وہ ہے، کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ تو خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے؟ وہ تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں الحمدللہ۔ تمہارے اس بھونکنے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ ان کی شان اور بلند کرے۔ اللہ میرے پیر کو تا عمر حیات زندگی عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔